ابلیس بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے آدم کی اولاد کو روز محشر ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے ان کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا، اور ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قومی جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قومی جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی، اور بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے میلاب سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانی جن اور شیطانی جینی مل کر انہوں نے شیطانی بچوں کو جنم دیا۔ لہٰذا ابلیس کے اقربا، ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پہ پھیل گئے۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں میں معمول ہو گئے۔ ان میں کوئی زناکاری کو عام کرتا ہے، اور کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور ان کے خاندان بے انتہا ہیں، اور جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے تمام ان بیٹوں پوتوں خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنی جد امجد ابلیس سے بغاوت کی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کی کچھ مختلف کتابوں میں ایک قصہ بیان ہوا ہے جو کچھ اس طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے پر چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور اپنی آواز سے ایک جن معلوم ہوتا ہے۔ اور اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اور اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے اور میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں بالکل آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی عمر میری ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جس دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں بچہ تھا، اور میری عمر صرف چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا رہتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیا کرتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کرے۔ اور اس پہ حضور نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھ سے ملامت نہ فرمائی، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔
میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا۔ اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کے لیے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی، اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مصلات، سورہ الشمس، موعظتین اور قل ھو اللہ احد سکھایا۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے حامہ، جب بھی کبھی کوئی تمہیں حاجت ہو تو میرے پاس آنا، اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہاں سے حامہ چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ اب زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق میں سما سکتی ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کرے، خواہ وہ خدائی کے تابعدار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔